رائٹ ونگ کی پالیٹکس نے لے لیا ہے رانگ ٹرن۔ رائٹ ونگ کی پالیٹکس میں کیس سٹڈی کریں گے آج امریکہ اور پاکستان کی، جس میں رائٹ ونگ یعنی کہ دائیں بازو کی سیاست جو کہ پاکستان کے قیام ہی سے رائٹ ونگ کی پالیٹکس چل رہی ہے، اس نے بالآخر لے لیا ہے رانگ ٹرن۔ اور رانگ ٹرن بھی ایسا کہ کیا اس میں کوئی یو ٹرن موجود ہے یا نہیں، اس پہ بات کریں گے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اسی طرح کا رانگ ٹرن امریکہ کی پالیٹکس میں لے لیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ کیا وہاں پہ بھی یو ٹرن موجود ہے اور واپس آنے کی کوئی صورتحال بن سکتی ہے کہ نہیں، بات کریں گے اس کے اوپر۔ اور دونوں ملکوں کے اسکرپٹ میں اتنی زیادہ یکسانیت نظر آ رہی ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ اسکرپٹ ایک ہی جگہ پر لکھا گیا ہے۔ وقت نے اور تاریخ نے دو مختلف ممالک کو، جن کا بیک گراؤنڈ کسی بھی طرح سے ملتا جلتا نہیں ہے سوائے ایک چیز کے، وہ ہے کیپٹلزم اور رائٹ ونگ کی پالیٹکس۔ رائٹ ونگ کی پالیٹکس یا دائیں بازو کی سیاست کا تصور یورپ سے شروع ہوتا ہے، جہاں پر 19ویں صدی کے شروع میں باقاعدہ کانسٹیٹیوشنلی چرچ کو اور اسٹیٹ کو الگ الگ کر دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ آج کے بعد آپ کے جو خدا کے ساتھ معاملات ہیں وہ آپ کے ذاتی کا معاملہ ہے، جبکہ اسٹیٹ کو سیکولرزم کے پرنسپلز کے اوپر چلایا جائے گا۔ لیکن یہ فرق ڈالنے کے باوجود جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ تھا کیپٹلزم کا قیام۔ اور کیپٹلزم کی خاصیت یہ ہے کہ کیپٹلزم ہر چیز کو کموڈٹی کی طرح اس کا استعمال کرنا جانتا ہے۔ اب مذہب کو تو اسٹیٹ سے سائڈ پر کر دیا گیا، لیکن مذہبی جذبات کو عوام سے نہیں نکالا جا سکتا۔ ان مذہبی جذبات کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کا بخوبی مشاہدہ آپ کو ہو جائے گا امریکہ کی پوری تاریخ کو پڑھنے سے۔ امریکہ کی پوری تاریخ جو کہ خاص طور پر ریپبلکن پارٹی کی تاریخ جو ہے، ایون مروجہ جو سیاست ہے، وہ بھی بہت بڑا حصہ اس کا مذہبی جذبات، مذہب کے گرد نہیں، مذہبی جذبات کی ایکسپلائٹیشن کے گرد گھوم۔ پاکستان 1947 میں پاکستان کا قیام مسلم لیگ کے ذریعے وجود میں آیا، اس لیے مسلم لیگ اسٹیبلشمنٹ کی ڈارلنگ پارٹی تھی۔ یہ وہ جماعت تھی کہ جو مذہبی جذبات کے گرد کو سامنے رکھتے ہوئے عوام کو اس کے گرد اکٹھا کر سکتی تھی، اور سماج میں کیوس کو دور کرنا یا اس کو پرے رکھنا یا اس سے عوام کو بچا کے رکھنا صرف اسی پارٹی کے لیے ممکن تھا۔ سیاست چلتی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں اس کا ایک بام عروج آتا ہے، پینیکل آتا ہے، کہ جس میں اسلامائزیشن کا ایک پورا پروسیس شروع کیا گیا۔ لیکن دائیں بازو کی سیاست جب مزید آگے بڑھتی ہے تو وقت مجبور کرتا ہے کہ ایک بڑے صوبے میں سے ایک ایسی پارٹی جس کا نام باقاعدہ مسلم لیگ ہی ہو، چاہے اس کا مسلم لیگ سے تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن اس مسلم لیگ کا نام رکھنا ایک تاریخ کے ساتھ جوڑنے کے لیے بہت ضروری تھا، اور دائیں بازو کی سیاست کی اس مجبوری کی وجہ سے ایسے شخص کو لایا گیا جس نے اس طاقت کو، اس قوت سے محسوس کیا کہ اس نے امیر المومنین بننے کی ٹھان لی۔ 2/3 اکثریت لینے کے بعد یا دلوا دینے کے بعد اس نے سوچا کہ میں اس پاور کو مزید کنسولیڈیٹ کروں۔ اس مذہبی طاقت کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس کے ساتھ اخلاقی طاقت بھی مل جاتی ہے۔ وہ آدمی کہ جو مذہبی جذبات کو اپنے ارد گرد اکٹھا کرتا ہے، اس کی طاقت کو کنسولیڈیٹ کرتا ہے، وہ یہ محسوس کر لیتا ہے کہ اب اس طاقت کی کوئی حد نہیں ہے، اور اگر مجھے طاقت میں مزید بڑھاؤ حاصل کرنا ہے، مزید طاقت سمیٹنی ہے، تو مجھے مذہبی جذبات کے اوپر سیاست کو مزید آگے لے کر چلنا ہے۔ یہاں پہ شروع ہوتا ہے آج کا المیہ۔ المیہ یہ ہوا کہ یہ اسکرپٹ دے دیا گیا عمران خان صاحب کو۔ عمران خان صاحب دائیں بازو کی سیاست کو آگے چلاتے ہوئے کیپٹلزم کی اس کموڈٹی کو عوام میں بیچنے نکلتے ہیں، اور آپ سن 2011 کے بعد عمران خان کی تقاریر کو سنیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کو ایک الگ ہی رنگ میں رنگ دیا۔ ہم نے پاکستان کو انشاءاللہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم بنا۔ عمران خان صاحب نے جو اسلام کا، اسلامی ٹچ جسے کہا جاتا ہے، اس کو عوام میں متعارف کرانے کے بعد ساری اخلاقی طاقت سمیٹ لی، اور ہوتے ہوتے وہ اور اسلام کی سیاست ایک ہی پیرائے میں دیکھے جانے لگے۔ تو رہا اس پر یہ کہ انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر اسلاموفوبیا کے حوالے سے کردار بھی ادا کیا، جس کے بعد تو دنیا جہان میں عمران خان کو اسلام کے نام کے ساتھ نتھی کر دیا گیا۔ Islamophobia since 9/11 has
has grown at a pace where it is alarming. جہاں پر بھی اسلام اور پاکستان کا نام آئے گا وہاں پہ آپ کے ذہن میں لا محالہ عمران خان صاحب کا نام آئے گا. لیکن اب ڈیولپمنٹ ایک اور ہوتی ہے اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب کی ضرورت نہیں رہتی. ایسی حالت میں عمران خان صاحب کے پاس جو طاقت ہے وہ کیا ہے؟ وہ وہی مذہب کی دی ہوئی، وہ رائٹ ونگ کی، کیپٹلزم کی سوسائٹی کی دی ہوئی وہ اخلاقی طاقت ہے جس کو مذہب کی طاقت کہا جاتا ہے، مذہبی جذبات کی طاقت کہا جاتا ہے. مذہب کی طاقت نہیں، مذہبی جذبات کی طاقت کہا جاتا ہے. ان مذہبی جذبات کے اوپر کھیلتے ہوئے عمران خان صاحب نے وہی کردار ادا کیا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن میں شکست ہوتی ہے تو ان کے حامی کیپٹل ہل کی بلڈنگز پر چڑھ دوڑتے ہیں اور وہ اس کو ایک ریولوشن سے تعبیر کرتے ہیں. عمارتوں پر حملہ کیا جاتا ہے، اس پہ قبضہ کیا جاتا ہے اور امریکنز اپنی تاریخ میں پہلی بار سول وار کے بہت نزدیک جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جس طرح عمران خان صاحب نے مذہب اور آزادی اور اپنی ذات کے گرد ساری چیزوں کو گھما دیا، اسی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت پوری امریکن نیشن کو جو اسکرپٹ دے رکھا ہے وہ اس قسم کا ہے کہ جو عمران خان کے اسکرپٹ سے بالکل ملتا جلتا ہے اور اس میں ہمیں فرق ڈھونڈنے سے بھی کوئی فرق نظر نہیں آتا. یہ دیکھیے. I will never be deterred. I will never stop fighting for you. I didn't need this. I had a great life. عمران خان کا تو اللہ سب دے چکا ہے. اللہ نے بڑے کرم کیے میرے پہ. Because in the end, they're not coming after me. They're coming after you. And I'm just standing in their way. Here I am. I'm standing in their way. And I always will be. مجھے آپ کی فکر ہے پاکستانیوں. And we're right at the tipping point. Right now, we're way leaning toward deep state, but deep state isn't strong enough. If you put me back in the White House, their reign will be over and America will be a free nation again. جب تک میں اپنی قوم کو حقیقی آزادی نہیں دلواؤں گا، میں پاکستان کی سڑکوں پہ ہوں گا، میں اپنے لوگوں کے اندر جاؤں گا، میں اپنی قوم کو اٹھاؤں گا. یہاں پرابلم کیا تھا؟ پرابلم یہ تھا کہ عمران خان صاحب سے پہلے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے جتنے بھی سیاستدان اسٹیبلشمنٹ یا ڈیپ اسٹیٹ نے متعارف کروائے وہ سب کے سب روایتی پروفیشنل اور سیاستدان تھے جن کا کام سیاست کرنا تھا، جبکہ ان دونوں نے سیاست کے میدان میں نیا نیا قدم رکھا اور اس سے پہلے دونوں ہی سیلیبریٹی سٹیٹس رکھتے تھے. ان کی اپنی فین فالوئنگ موجود تھی، سوسائٹی میں تعارف موجود تھا. اور جب ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو چونکہ یہ ایک کوئی روایتی سیاستدان نہیں تھے اور ان کی اپنی فالوئنگ موجود تھی، رائٹ ونگ کی پاور موجود تھی، انہوں نے اپنی بات کو عوام تک پہنچانا شروع کر دیا. اور اب صورتحال اس طرح اس جگہ پہ کھڑی ہو گئی ہے کہ امریکہ میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ شاید سول وار کی طرف امریکہ بڑھتا ہوا نظر آئے. That's what's going to happen. Or we're going to have a civil war or some sort of revolution. That's where this is going. And when that happens, Reporters posted the names and addresses of the Georgia grand jurors online. One post even said, quote, "These jurors have signed their death warrant by falsely indicting President Trump," end quote. you know, what's going to happen to this country? Someone's going to get so pissed off they're going to shoot someone. That's what's going to happen. Or we're going to have a civil war or some sort of revolution. That's where this is going. امریکہ میں جو عوام ہیں ان میں کچھ طبقات کی جو جذبات ہیں وہ اس طرح بھڑکے ہوئے ہیں کہ اتنا بڑا ملک کہ جس میں آرمز یعنی ہتھیار کو کیری کرنا بطور فنڈامنٹل رائٹ کے موجود ہے، اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ رائٹ ونگ کے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے نہ صرف وہاں پہ سول وار کا خطرہ ہے بلکہ ان کے اندر جو اشتعال انگیزی ہے جس میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکہ کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو اور مذہب کو الگ الگ چیز نہیں سمجھتے ہیں. یہی اسی طرح کے قریب جذبات ہمیں پاکستان میں بھی کچھ دنوں پہلے تک نظر آ رہے تھے. اب ڈائلیما کیا ہے؟ رائٹ ونگ کی سیاست نے اسٹیٹ کے ان ایلیمنٹس کو کہ جن کو اسٹیٹ نے کھڑا کیا، جس طبقے میں سے کھڑا کیا، اسٹیٹ کے خلاف یہ لوگ کھڑے ہو چکے ہیں. ایسی صورت میں اگر امریکہ میں الیکشن ہوتا ہے تو ایک صورتحال یہ بھی بن سکتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جیل تو ہو جائے لیکن ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیل سے ہی الیکشن جیت جائیں اور پھر پریزیڈنٹ بنے اور اپنے آپ کو معاف کریں، پارڈن کریں اور آ کے صدارت کی کرسی پر براجمان ہو جائیں. اگر پاکستان میں الیکشن نہیں ہوتے اور الیکشن کو پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سسٹم نے جمہوریت پر جو سسٹم کی انسسٹنس تھی جمہوریت کے اوپر، اس جمہوریت کی نفی کر دی، اور آج کے بعد سسٹم اور میڈیا کبھی بھی کھڑا ہو کر عوام کے سامنے جمہوریت کا راگ نہیں الاپ سکتا۔ یہ وہی جمہوری نظام تھا کہ جس کا واویلا اور جس کو رائٹ ونگ کی پولیٹکس نے ہمیشہ اس جمہوری نظام کو جمہوری نظام منوانے کے لیے بہت طاقت اور قوت صرف کی، لیکن اگر الیکشن کرواتے ہیں تو یہ جمہوری نظام ان کو سرو نہیں کرتا بلکہ ان کی طاقت کو مزید کم کرتا ہے، اور اگر الیکشن نہیں کرواتے تو سرے سے اس جمہوری نظام کا انکار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے رائٹ ونگ کی پولیٹکس نے جو کہ بیکڈ ہے سوشل کیپٹلزم سے، اس نے لے لیا ہے ایک رانگ ٹرن۔ یو ٹرن موجود ہے یا نہیں، یہ بات ہمیں آنے والا وقت بتائے گا۔ تھینک یو فار واچنگ تھنک ٹاک ٹوڈے۔